بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ عَارَضُوا زجر ما تسلی، پس اگر وہ منہ پھیرے رہیں تو جزا مقدر ہے لا تحزن، اگر وہ منہ پھیرے رہیں لا تحزن غم نہ کرو، فما ارسلناک علیہم پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر ان کے حفیظاً نگران، فما ارسلنا یہ علت جزائے، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جزا مقدر ہوتی ہے اور اس کے قائم مقام علت کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ منہ پھیرے رہیں تو لا تحزن غم مت کر، کیوں؟ اس کی علت غم نہ کرنے کی، کیونکہ آپ کو نہیں بھیجا ہم نے اوپر ان کے حفیظاً نگران، نگہبان۔ کس چیز کا حفیظ اور کس چیز کا نگران؟ لِأَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال کا ہم نے آپ کو نگہبان اور ذمہ دار نہیں بنایا، حفیظ نہیں بنایا۔ یہ آیت نص ہے۔ یہ جو للڑ، شیعہ، بریلر، یہ تینوں پارٹیوں کا عقیدہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ائمہ پہ اعمال پیش ہوتی ہے، اور بریلر یہ کہتے ہیں، اور للڑ کہ للڑوں کا تو ویسے یہ عقیدہ ہے کہ ہر مردے پہ عمل پیش ہوتی ہے، ہر مردے پہ۔ مولانا سرفراز خان نے سماع الموتیٰ میں یہ مسئلہ تحریر کیا ہے کہ سلام کا جواب دینے اور کیا ہے پہچاننے میں، سلام کا جواب دینے میں اور اعمال کے پیش ہونے میں کافر مومن کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کافر بھی سلام کا جواب دیتا ہے، قبر والا مومن بھی۔ کافر کو بھی پتہ چلتا ہے قبر پہ کون آیا، مومن کو بھی۔ کافر پہ بھی اپنے رشتہ داروں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، مومن پہ بھی۔ اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کافر اور مومن کا۔ ہاں کچھ بہتر ہو گیا، کافر اور مومن کا اس معاملہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس آیت کا ذرا معنی دیکھیں۔ عرض اعمال کی بنیاد میں بتا دیتا ہوں، بحث لمبی ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھو، یہ تفصیلی عرض اعمال کا یہ عقیدہ یہ خالص کفر ہے۔ مولانا سرفراز صاحب نے ازالت الریب کے پہلے ایڈیشنوں میں یہ تحریر کیا ہے کہ یہ روافض کا عقیدہ ہے۔ مسئلہ علم غیب پہ گفتگو کرتے ہوئے مولانا سرفراز نے کہا کہ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ رافضیوں کا۔ اور پھر سماع الموتیٰ اور تسکین الصدور میں خود مولانا سرفراز نے ثابت کرنے کی کوشش کی عرض اعمال کا یہ عقیدہ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو پہلے خود کہا رافضیوں کا ہے تو تسکین الصدور میں رافضیت قبول کر لی، سماع الموتیٰ میں خود رافضیت قبول فرما لی۔ بھائی دونوں مولانا کے فرمان ہیں نا، پہلے فرماتے ہیں یہ روافض کا عقیدہ ہے، شیعوں کا ہے، اور پھر تسکین، تو پتہ چلا تسکین الصدور سماع الموتیٰ میں مولانا نے شیعت اور رافضیت کو قبول کر لیا۔ اہل تشیع وہ تو کچھ نہ کچھ قرآن سے پیش کرتے ہیں، اگرچہ تحریف کرتے ہیں۔ فَسَجَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، آگے وَالْمُؤْمِنُونَ، آگے نہیں پڑھتے، ان قریب دیکھے گا اللہ بھی تمہارے اعمال، رسول بھی، اور المؤمنون، مومن بھی۔ شیعہ کہتے ہیں خیر ہے، المؤمنون، مومنون سے مراد ائمہ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں شیعہ مذہب میں ایمان والے صرف امام ہیں، باقی تو سارے کافر ہیں نا۔ 12 امام المومنون ہیں اور باقی سارے الکافرون ہیں، تو پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کافرون ہو۔ اگر المومنون بند ہے نا
ائمہ معصومین میں تو باقی کیا ہو جائیں گے؟ کافرون جی تو شیعہ بقول اپنے کافرون، جی 12 امام ٹھیک ہیں، باقی شیعہ سارے کافر، کیونکہ مومن صرف یہ۔ مولانا نے اس آیت کا جواب دیا ہے تبرید النواظر میں، مولانا سرفراز خان نے، بریلویوں نے پیش کی تھی حاضر ناظر پہ، تو مولانا نے پھر اس کا جواب دیا کہ اس اعمال اور رویت سے مراد کیا ہے؟ یہ منافقین کا رویہ ہے، وہ جو جنگ تبوک میں نہیں گئے اور بہانے کیے تو اور کہا کہ ہماری مجبوریاں تھیں، تو فرمایا چلو جہاد پھر آ جائے گا اور تمہارا رویہ دیکھیں گے، اللہ بھی رسول بھی مومن بھی دیکھ لیں گے تم کتنے مجاہد ہو۔ تو وہ عمل سے مراد اعمال شخصیہ نہیں ہے، بلکہ جہادی مشن کی محنت ہے کہ تم کس طرح واقعی مخلص اخلاص سے کرتے ہو یا نہیں۔ لیکن شیعہ نے اس کو عرض اعمال کے ساتھ لگایا، مولانا سرفراز نے اس کا رد کیا۔ اب اس پارٹی کے پاس کیا دلیل ہے عرض اعمال کی؟ بریلوی حضرات تو پھر بھی کچھ نہ کوئی دلیل دیتے ہیں وٹ گیٹ کر کے، جینا بک علی ہؤلاء شہیدا نبعث من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ او سونیاں، ہر امت سے ہم شہید لائیں گے، گواہ لائیں گے، اور ان پہ آپ کو گواہ لائیں گے، اور وہ گواہ کس کے ہوں گے؟ امت کے اعمال کے گواہ ہوں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ اعمال کو دیکھتے ہیں، تب گواہ بنیں گے۔ چلو بریلویوں نے بھی پیش کر لیا، مولانا سرفراز نے اس پر بھی رگڑا لگا دیا تبرید النواظر۔ انہوں نے کہا یہ نہیں بنتا، یہ ہؤلاء شہیدہ، یہاں جو شہید کا معنی ہے یہ معنی ہے ہی نہیں۔ مولانا سرفراز کہتے ہیں شہادت وہ ہوگی جو حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت نوح کو لایا جائے گا، ان سے سوال ہوگا کہ دعوت دی، اور وہ کہیں گے دعوت تو میں نے دی تھی لیکن قوم کہے گی ما جاءنا من نذیر، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ جی حضرت نوح سے کہا جائے گا گواہ پیش کرو، تو وہ امت محمد مصطفیٰ کو پیش کریں گے، قوم نوح کا ذہن بریلوی ہوگا اور وہ کہہ دیں گے تو امت محمد تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھی، تو یہ کیسے گواہ ہے؟ تو یہ امت کہے گی ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، تو ہماری اس شہادت کا تزکیہ نبی پاک کریں گے اور آپ فرمائیں گے کہ میری امت سچ کہتی ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر شہادت کا معنی موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا عرض اعمال کہاں سے ثابت کریں گے؟ شیعوں کی دلیل کا بھی جواب مولانا نے دیا، بریلویوں نے جو دلیل پیش کی تھی وہ بھی مولانا نے ریجیکٹ کر دی۔ اب مولانا کے پاس کیا دلیل ہے عرض اعمال کی؟ مولانا سرفراز کے ساتھ بہت برا کام ہوا جی اس نے پہلی کتاب توحید پہ لکھ دی، اور توحید کے ساتھ للوڑیت نہیں چل سکتی، جی بے نہ شک یہ ذہن چل سکتا ہے، اس لیے یہ لوگ توحید کے پکے منکر ہیں۔ جی مفتی رفیع صاحب علیہ ما یستحقہ نے صحیح فرمایا ہے کہ بریلویوں اور ہمارا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں کہتا ہوں زندہ بات جنا بنانا، بات کی ہے دھڑلے سے کی ہے۔ شیعہ مسلمان تھے کیونکہ پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ دی ہے،
بریلوی اور یہ ہیں ایک، عقائد میں اختلاف ہی کوئی نہیں، اس لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی اتحاد کرنے کی۔ تو بھائی بات تو کی ہے نا، یہ گونگا شیطان تو نہیں بنا، کھل کے بنا ہے جی کھل کے بتائے۔ یہ مسئلہ کیا ہے یہ مجھے سمجھائیں آپ، یہ کیوں نہیں ٹھیک؟ لائٹ پوری اس کو مل ہے، لائٹ تو یو پی ایس ٹھیک نہیں ہے، یو پی ایس کے وولٹ بجلی سے کم ہے۔ تو چھوٹی مشین چلاؤنا پھر، یہ کل پرسوں نہیں تو دوسرے لے کے آؤ، اگر 4 ڈبے ہیں تو ہاں دوسرے والے ڈبے لے آؤ چارجیں، تو کرسی پہ رکھو۔ اچھا بھائی دلیل کیا ہے عرض اعمال کی؟ آواز آ رہی ہے؟ اس کو بھی سیٹ کرو، صحیح صاف کر دو، آواز زیادہ نہیں چاہیے، صاف چاہیے۔ مولانا اور بعض جو للڑ حضرات ہیں انہوں نے ایک حدیث کی تحریف کی اور 2 حدیثیں موضوع بیان کی۔ ایک حدیث کی تحریف کی، حدیث صحیح ہے، حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، بس اتنا پیش کرتی ہیں۔ آگے بھی ذرا پڑھو، آگے کیا ہے کہ امت کے حق میں جو نیکی ہے اور جو بدی ہے جی وہ مجھے بتلائی گئی کہ یہ کام کرنا نیکی ہے، یہ کام کرنا بدی ہے۔ نیکیاں مجھے بتائی گئیں، گناہ مجھے بتائے گئے کہ یہ زنا کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اور ابھی تم مار کے لیے بھی دونوں تیار ہو جاؤ، تب تمہیں صحیح سمجھ آئے گی۔ ہاں بھائی یہ نیکی کیا ہے، فی نفسی عمل نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، جی یہ آپ پہ پیش کیے گئے۔ مثلا کسی آدمی کی معاملت کرنا، غریب کی، فقیر کی، راستہ صاف کرنا کانٹوں سے وغیرہ وغیرہ، یہ نیکی ہیں اور یہ گناہ ہیں۔ تو یہ مطلب تھا کہ وہ اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ چیز نیکی ہے اور یہ چیز بدی ہے۔ اس میں کس کا اختلاف ہے؟ وہ اسی حدیث میں موجود ہے۔ ما بن نزاع تو یہ ہے کہ ہر امتی کے ذاتی اعمال، کہ اس امتی نے آج صبح سے شام تک کیا کیا عمل کیا، جی تو اشخاص کے اعمال، ذاتی اعمال یہ پیش ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مردوں پر یا مومنوں کافروں پر۔ تو جھگڑا اس میں ہے، اس پر کوئی حدیث ہے تو لاؤ، اور اس پر کوئی حدیث موجود نہیں۔ ہے جی آپ میری بات سمجھ گئے؟ جی تو اعمال پیش کیے گئے، عرض اعمال پر کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ ادلہ قطعیہ اس کے خلاف ہے۔ جی جیسے حدیث الحوض ہے، حدیث حوض 32 صحابہ سے منقول ہے اور اس کو مولانا نے خود کہا متواتر ہے۔ جی اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کی امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے اور فرشتے انہیں پکڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ فرمائیں گے رب امتی امتی۔ اصل لفظ یہی ہے حدیث کے
بعض رابیوں کی شرارت کی وجہ سے اصحابی آیا ہے، وہ رابی بھی معلوم ہے جی میں باہم نہیں کہہ رہا، وہ ذرا دوسری کمپنی کے تھے، اصحابی اصحابی تسرب من الربات ہے اور لفظ بدلا ہے، اصل لفظ جو حدیث کے ہیں وہ ہیں امتی امتی، کہ یا اللہ یہ میرے کوئی امتی لگتے ہیں آثار سے، تو آپ کو یہ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد یہ جو بدعات کرتے رہے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد جو انہوں نے بدعات کی ان کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے اور یہ نص کرتی ہے اس باب میں کہ پیغمبر کریم کو کہا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے جتنی بدعتیں کی، چاہے روزے پہ کھڑے ہو کے کی یا دور دراز مقامات پہ کی، لا تدری آپ کو پتہ نہیں، تو عرض اعمال کے عقیدے پہ یہ متواتر حدیث ضرب کاری ہے۔ جی دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی آیت بالکل صاف ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اور تمام مفسرین کے نزدیک یہ جو آیت ہے اس کا جو مبرہن راجع اور مؤید بالبراہین القاطعہ معنی ہے وہ ہے لا علم لنا بعد وفاتنا۔ انشاءاللہ میں اس پہ لاؤں گا، اور سب مفسرین نے اسی کی تائید پہ آیات احادیث لائی ہیں کہ معنی کیا ہے، لا علم لنا بعد وفاتنا، ہماری وفات کے بعد ہمیں دنیا کے کسی حال کا پتہ نہیں، کیونکہ وفات سے اسباب منقطع ہو گئے، اور ما فوق الاسباب علم کا نام علم غیب ہے۔ انک انت علام الغیوب، لا علم لنا کی علت بیان کی، انک انت علام الغیوب، کہ بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کو جاننے والا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ جملہ معللہ ہے، لا علم لنا کی علت ہے یہ۔ اور تیسرا عرض اعمال کی نفی پر واقعہ افق بالکل واضح دلیل ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ صبح و شام جمعرات، مفتی شفیع صاحب بھی لکھ گئے معارف القرآن میں کہ ہر امتی کا عمل پیش ہوتا ہے، صبح و شام پیش ہوتا ہے، اور انہوں نے شاہدن کا معنی کیا ہے۔ یہ ظلم کیا ہے مفتی شفیع صاحب نے، اور بالکل غلط کیا۔ جمہور محققین اور امت کی تصریحات کے بھی خلاف، قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، اور ائمہ تفسیر کے بھی خلاف مفتی شفیع صاحب کی یہ عبارت معارف القرآن میں موجود ہے، اور کراچی کا کوئی للڑ اس عبارت کا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا رد مولانا سرفراز نے بھی کر رکھا ہے۔ تو جب مولانا سرفراز خان نے کیا تو اب دو میں سے ایک کی قربانی دینی ہوگی، یا کراچی کے مولوی کی یا نصرت العلوم کے مولوی کی۔ تو جو بھی دو ہمیں بارے میں ایک تو قربان کرنا ہوگا۔ ہاں بھائی، تو واقعہ افق 40 دن تک بئی بند رہی۔ اگر ہر صبح و شام عرض اعمال ہوں تو آپ کبھی پریشان نہ ہوتے۔ اور پھر حضرت عثمان کو آپ نے بھیجا تھا واقعہ حدیبیہ، جس بنا پہ صلح حدیبیہ ہوئی، تو اگر عرض اعمال صبح و شام، جمعرات، جمعہ، سوموار اور فلانا فلانا یہ کوئی نظریہ ہوتا تو حضرت عثمان کے اعمال بھی پیش ضرور ہوتے۔
آپ کے اعمال بھی نہیں ہوئے۔ تو اس کے ساتھ وہ حدیث بخاری میں اقول کما قال العبد الصالح وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، وہ بھی بالکل واضح دلیل ہے۔ تو اس پر ادلہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے عرض کی کہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سترتھا عنکا، تیری امت کے اعمال میں تجھ سے بھی چھپا کے رکھوں گا تاکہ قیامت کے دن تیرا امتی تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ یہ تو پیغمبر کریم کا فرمان ہے۔ اور اس حدیث جو ہے، اس سے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ علم غیب پر استدلال کیا اس حدیث سے مبارک الغیب میں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث بھی قابل استدلال ہے۔ اور مولانا نعمانی نے، منظور احمد نعمانی معرف الحدیث والے بزرگ، ان کی کتاب مبارک الغیب، اس میں انہوں نے معرض استدلال میں بھی پیش کی ہے۔ فہم بھی دیوبندی اور کام بھی دیوبندی۔ میری بات کوئی سمجھ آئی؟ پھر یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کو کہ مجھے ایک دوسرے کی شکایات نہ لگایا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں میں آؤں یا تم سے جاؤں وَأَنَا سلیم الصدر، میرے دل میں کسی کی ناراضگی نہ ہو، اس لیے اپنے شخصی احوال مجھے مت بتاؤ، شکایات مت لگاؤ۔ پیغمبر کریم صحابہ کو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کی شکایات مجھے نہ لگانا۔ اور کتنا للو مذہب ہے جو کہتے ہیں صبح و شام فرشتے امت کی شکایتیں لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ فلاں امتی نے اے کیتے، فلاں امتی نے یہ کیا، فلانا امتی گھنٹہ لیٹرین میں بیٹھا رہا سبق سے بھاگ کے، فلانا امتی فلانے کے بیگ سے موبائل چوری کر گیا، اور فلانا پھر آگے مریم نواز تک کے اعمال کی خبر دینا اور پھر پیش کرنا، اور ساتھ مولویوں کی بھی، اور یہ سارے صبح و شام اعمال کی پیشی۔ تو یہ خالص توہین رسول کو مستلزم ہے، اس میں شان رسول نہیں ہے۔ امت کے سارے بھنگی چرسیوں کے اعمال جا رہے ہیں، امت کے سارے دھرنے کے اعمال جا رہے ہیں، خیر القادری عمران خان والے دھرنے میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ سارے جا رہے ہیں، فرشتے دکھا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ۔ تو یہ توہین رسول کو مستلزم ہے، اس میں عظمت رسول کا پہلو نہیں ہے، یہ پیغمبر کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر پھر الٹا اعتراض، جی اللہ کو معلوم ہے، اللہ مکلف ہے، پیغمبر مکلف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ احکام کے مکلف ہے، پیغمبر کریم تو مکلف ہے احکام کے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی جو داستان ہے اور مخبری ہے، یا ان اعمال کو پیش کرنا کہ اے امتی اے کر رہے تھے، او امتی او کر رہے ہیں، باقی امتیوں کو تو چھوڑ دو، تم جو امتی جنت کے پیچھے آئے ہو، اگر چھٹی کے سارے اعمال پیش ہوں، گلشن میں بیٹھ کے کون سی گپیں لگائی ہیں، فیس بک پہ کون سی چیزیں دیکھی ہیں، اور جہاں فون پہ کون سی چیزیں کس کس سے کیا کیا گپ لگائی ہے، تو یہ آپ کے لیے باعث سے خوشی ہوگی یا باعث سے ایذا ہوگا؟ نبی کو ایذا دینے کا یہ موذی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو سب سے موذی مذہب للڑ مذہب ہے، اور اس مذہب نے یہ عقیدہ رائبنڈ سے شائع کیا ہے، رائبنڈ سے۔ اس عقیدہ موذی عقیدے کی اشاعت کس سے ہوئی ہے؟ رائبنڈ سے۔ ہاں، نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے، قبر پہ داڑھی منڈا ہے، جب ادھر اس طرح چلاتے ہیں، نبی پاک کو روزے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ابن العطان کو یہ نہیں پتا کہ موت کے بعد کی ایذا اس کا نام عذاب قبر ہے۔ موت کے بعد کی ایذا اور تکلیف کا نام کیا نام ہے اس کا؟ اب جو پیغمبر کے لیے عذاب قبر مانے وہ انسان کا بچہ ہے صحیح نہیں۔
حضرت فاطمہ کو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لیس علی بی کے کرب بعد الیوم۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا آپ کا بیماری تو حضرت فاطمہ پریشان ہوئی، فرمایا پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی قبر میں دکھی ہے، نبی کو قبر میں تکلیف ہو رہے، دور لانتی بے ایمانہ۔ پیغمبر کریم کے لیے عذاب قبر ماننے والے سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم محبت ہے، ہمیں ڈاڈی محبت ہے، بھائی بڑی محبت ہے تمہاری، واہ عاشقو۔ ہر وہ عقیدہ تم نے نبی کے لیے رکھا جو ایذاء النبی کا سبب ہے۔ یہ جو سما والا عقیدہ ہے اس پر بھی غور کر لو، اس میں پیغمبر کے لیے تکلیف اور ایذاء ہے۔ دیکھو قرآن پڑھو، حضرت زینب کے ولیمہ پر صحابہ بیٹھ گئے کھانے کے بعد، تو پیغمبر کریم تھوڑے پریشان ہوئے، وہ گپ شپ پہ بیٹھے تھے، آپ باہر تشریف لے گئے، بخاری میں ہے، پھر واپس آئے، پھر بھی چند بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں قانون نازل کیا، اور قانون کیا تھا؟ لا تدخلوا بیوت النبی، کھانے کی دعوت ہو تو پیغمبر کے گھروں میں پہلے نہیں جانا، اور پھر کھانا کھا کے وہاں بیٹھنا نہیں، کیونکہ ذالک یؤذی النبی، یہ میرے نبی کے لیے ایذا ہے، زیادہ گپ شپ جہاں نہیں لگانی، پیغمبر کو تکلیف دہ چیز ہے، تو دنیا میں صحابہ بیٹھے اور زیادہ وہاں گپ شپ لگائیں تو یہ باعث ایذا ہے۔ اور یہ سارے للو پنجو، سارے بھنگی چرسی، پاکستانی چور ڈاکو، نوازو شوازو اور عمران فضل الرحمان سارے، اور یہ سارے ادھر جائیں اور پھر ہر وقت کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، الصلاۃ والسلام علیکہ، وعلیکم السلام، 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 وعلیکم السلام۔ یہ پیغمبر کے لیے ایذاء والا عقیدہ نہیں ہے جی، شرم نہیں آتی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ ہر وقت ایک ہی کام ہے وعلیکم السلام۔ اچھا پھر جو روزے پہ اتنی لین کھڑی ہے نا، ادھر آپ جا کے دیکھیں، او لین لگی ہے، باری نہیں آتی، پھر ادھر والے بھی فرشتے خط لے کے جا رہے ہیں، فلانا پتر فلانے دا، اس نے یہ لفظ پڑھے، ادھر والا کروڑوں آدمی ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پورے خطوط یا وہ درود یہ کہتے ہیں فرشتے وہاں بھی عرض کرتے ہیں، تو پھر نماز کا ٹائم کون سا ملتا ہے؟ زندگی میں تو آپ نے فرما دیا تھا، جب حنین کا واقعہ پیش آیا، حنین کے غنائم کی بات تھی، بخاری شریف میں ہے، آپ حنین سے واپس آ رہے تھے تو وہاں وہ جو لوگ تھے وہ جنگ والے، انہوں نے صلح کی، بعض قبائل نے، لمبی بات ہے، انہوں نے صلح کی اور وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قیدی بھی دے دو، ہم مسلمان ہوتی ہیں، اور یہ جو مال شال ہے، اونٹ شونٹ تھے، گھوڑے، بڑا مال تھا، وہ بھی ہمیں دے دو۔ آپ نے فرمایا ایک چیز ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ ان بھائیوں کے ساتھ میں نے یہ بات کی ہے، وہ آپ قبول کریں گے خوشی سے، کیونکہ تقسیم ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی قبول ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے پتہ نہیں چلتا کہ تم خوش ہو یا نہیں ہو، تم جو اپنے امیر ہیں ان کو بتاؤ اور تمہارے امراء مجھے آ کے مطلع کریں کہ تم خوش ہو۔ مجھے ایسے پتہ نہیں، بخاری ہے، پتہ نہیں انہوں نے بخاری دیکھی کہاں سے، تمہارے امراء کے بتائیں، مجھے نہیں پتا کہ تم میں سے کون خوش ہے کون خوش نہیں ہے۔ تو
تمہارے امیر مجھے آ کر، خیر اس پر تو بڑے دلائل ہیں۔ اسی طرح آپ وہاں بول رہے تھے تو آپ سب کی بات کو سمجھ بھی نہیں رہے تھے، باری باری بات کرو۔ اور ادھر جناب ہزاروں لوگ اور کام ہی کو نہیں، صبح و شام، پھر فرشتے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر اتنا سوچو کہ یہ پیغمبر کے لیے باعث ایذا ہے یا نبی کی شان ہے؟ باعث ایذا ہے۔ یہ تم مستلزم توہین عقیدہ ہے، یہ کون سا تم نے عقیدہ بنا دیا؟ اور پھر کام کوئی نہیں۔ پھر اچھا وہاں قادیانی کھڑا ہے، اس کو بھی وعلیکم السلام۔ وہاں ابو بکر عمر کا دشمن گیا ہے رافضی، وعلیکم السلام۔ یا عقیدے بھی پہچانتے ہیں بھئی یہ رافضی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے۔ تو زندگی میں تھے اِنَّ مِنْ اہل المدینہ تھے مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ زندگی میں عقیدے نہیں پہچانتے تھے، وفات کے بعد یہ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ جناب کون آیا ہے، دیوبندی آیا ہے، یہ قادیانی آیا ہے، یہ بریلوی آیا ہے، یہ رافضی آیا ہے۔ یا رافضیوں کو بھی سلام کہتی ہیں؟ مرتد کو سلام کہنا صحیح ہے؟ زنادقہ کو سلام کا جواب دینا صحیح ہے؟ پتہ نہیں تمہارا عقیدہ ہے کہ کیا ہے کیا چیز؟ تو کچھ خوف خدا کر، اس میں نبی کی شان نہیں، نبی کی توہین ہے۔ اللہ عقل عطا فرمائے۔ شان اس میں ہے کہ پیغمبر کریم وفات کے بعد رفیق کے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال اور معرفت الہی کے سمندروں میں مشغول ہیں، نہ کہ دنیا دنی کی طرف پھر ایک ایک امتی کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بھئی دیکھو، بات عقل کی ہے، عقل کی شریعت بھی فطرت کے مطابق ہے۔ عقل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ عقل گدھے کو نہیں دی، آپ کو دی ہے، تھوڑا سا فرق رکھا ہے بھائی۔ گدھے اور انسان میں تھوڑا سا فرق ہے، کم از کم سوچ لے کہ میں جو عقیدہ من گھڑت بنا رہا ہوں کہ یہ پیغمبر کے لیے باعث توہین ہے یا باعث شان ہے، اس کا تو پہلے عقیدہ دلیل تو ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن تم نے تو محبت رسول میں آ کے توہین کی ہے نا۔ جیسے بریلویوں نے کہا حاضر ناظر، تو انہوں نے دشمنی کی وجہ سے کہا ہے، محبت کی وجہ سے ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر۔ اب ان سے جب سوال ہوا کہ بعض تو ایسی جگہ ہے کہ کوئی شرم والا آدمی، عام آدمی بھی وہاں نہیں جا سکتا، ایسی جگہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو پھر یہ عقیدہ آپ کی توہین کو مستلزم ہے یا شان اس سے بڑھ رہی ہے؟ توہین کو مستلزم ہے۔ اس لیے دونوں کا ایک جیسا ذہن ہے، اور اب بنیاد اس پہ رکھیے محبت، عشق، دو سمندہ سو رہا ہے تجھ پر ریبنڈ والے اثر ختم نہیں ہوئے۔ سمجھو بھائی، فَإِنْ عَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ کیا معنی حفیظا؟ اوپر دیکھو، بِأَن تَحْفَظَ، 3 کا حاشیہ دیکھو، بِأَن تَحْفَظَ أَعْمَالَهُمْ، حفیظا نہیں بنایا۔ حفیظ ہونے کی کیا صورت ہوگی کہ آپ ان کے اعمال کی نگرانی کریں، آپ ان کے اعمال کی نگرانی کریں، یہ آپ کا مقام نہیں۔ وَتُحْصِيهَا، اور ان کو گنے کہ کس نے کیا عمل کیا، انہیں شمار کریں، ان اعمال کی نگرانی کریں۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں تیرے ذمہ مگر کھول کر پہنچانا۔ وذالک تسلیۃ من اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسلیہ ہے، تسلی دینا ہے۔ اور سنے نہیں سنا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فما ارسلناک علیہم حفیظا،
یہ میں اپنا معنی نہیں کر رہا کل کو کہ اپنا معنی میں نے اپنا معنی کیا تو ان کے باپ کے پاس جواب نہیں، لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں امام رازی کا۔ حفیظن کا معنی امام نے کیا کیا ہے؟ بے ان تحفظ، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے پاس لکھا ہے بے ان تحفظ اعمالہم و تحصی احساس اعمال کو گننا، کس نے کیا عمل کیا، اور حفاظت اعمال کس نے کیسے عمل کیا، کیا عمل کیا، کون سا عمل کیا، آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ اور پیچھے چلے جاؤ تو فاللہ نہیں، اللہ حفیظ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ، وہاں میں نے بتایا تھا حسر ہے اللہ حفیظ، ان کے اعمال پہ حفیظ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ میرے پیغمبر آپ ان کے اعمال پہ حفیظ نہیں۔ کچھ سمجھ گئے میری بات؟ آپ کا کام پہنچانا ہے، اور اعمال کا حساب کتاب کس نے لینا ہے؟ اللہ نے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اعمال دربار الہی میں پیش ہوتی ہیں، تب تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو آپ نے روزہ رکھا، پوچھا گیا تو فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ قرآن بھی کہتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ اللہ فرماتے ہیں یرفعہ، یہ کہتے ہیں یصلہ، یصلہ یرفعہ، اوپر جاتی ہیں۔ اور وہی کتاب مرقوم اعلی علیین سجیل، تو اعمال دربار الہی میں پیش ہوتے ہیں کہ حساب کتاب لینے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ انبیاء اولیاء یا مومن کافروں پر امت کا عرض اعمال ہوتا ہے، یہ دوستو بزرگوں کفر یا نظریہ ہے، بے شک صریح نصوص کے خلاف ہے، اور ایک بھی دلیل موجود نہیں۔ آج ایک نئی کتاب آئی، اس میں اس نے لکھا کہ ہمارا اور مماتیوں کا اختلاف، ان میں عرض اعمال کی سرخی بھی لگی ہے کہ ہم عرض اعمال کے قائل ہیں اور مماتی منکر ہیں۔ یہ عقیدہ بھی آ گیا، عقیدہ عرض اعمال۔ تو میں نے مختصر آپ کو بتا دیا، اور انشاءاللہ کہیں جگہ آئی تو پھر اس کے مزید وہاں پر میں بات کروں گا، یہاں اب اتنا کافی ہے۔ آگے اگلی عبارت بھی دیکھ لیں، فرماتے ہیں کیا معنی لِأَن تَحْفَظَ عَلَيْهِمْ أَفْعَالَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ، ہم نے آپ کو ان پر حفیظ نہیں بنایا۔ میں نے آپ کو کہا یہ حفیظ سے مراد حافظ لِأَعْمَالِهِمْ، حافظ لِأَعْمَالِهِمْ، یہاں پر بھی وہی بات ہے یہ کہ آپ نگرانی کریں ان پر، ان کے افعال اور اعمال کی۔ اگلی عبارت یہ ماتریدی ہے، ماتریدی، تم بھی اپنے آپ کو کہتے ہو ماتریدی، یہ امام ابو منصور ماتریدی کا حوالہ ہے، امام ابو منصور ماتریدی، یاد رکھو فرقان میں جہاں پر بھی ماتریدی کا حوالہ ہے، یہ تعویلات اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی جو آپ کے امام ہیں ان کی بات ہے، ان کی تفسیر ہے یہ ماتریدی۔ یہ اس لیے میں نے لکھا کہ اہل سنت پہ بھی ناجائز قبضہ ڈالا ہوا ہے، حالانکہ یہ اہل بدعت سے بھی 4 قدم آگے ہیں۔ حافظا لِأَعْمَالِهِمْ تُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهَا قرطبی ہے۔ تو بہرحال آپ کو ان کے اعمال کا نگران نہیں بنایا، ان علیہ کا، بلکہ نہیں اوپر تیرے ذمہ داری الا البلاغ، مگر صاف صاف پورا پورا پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا، یہ زجر ہے، یہ آیت پہلے ہو چکی ہے،
بالکل وہی مضمون ہے، تفصیلی آیت پہلے ہو گئی کہ مشرک انسان پہلے درباروں پہ پھرتا ہے، جب وہاں نہیں بنتی ان سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف آتا ہے، کام ہو گیا تو اب درباروں والے کنڈے 11ویں 12ویں پھر یاد آنے لگتی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا، انہی درباروں کی طرف نسبت کرتا ہے۔ وہی اذا اذقنا الانسان، بے شک ہم جب چکھائیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن کوئی رحمت، فرح بہا تو اکڑ جاتا ہے ساتھ اس کے، اور اگر پہنچے اس کو سیئاتن کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم بوجہ بسبب کے آگے کیا اس کے ہاتھوں نے، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، فإن الانسان کفور، بے شک انسان ناشکرا ہے، ناشکری کرنے والا ہے۔ یہ زجر آ گیا درمیان میں، اس کی دونوں تفسیریں مولانا حسین علی کے تفسیر تو گزر گئی ہے، اوپر لکھا ہے کفور من الاصنام، اس کو پھر اللہ ہو جائے۔ اس سے ان آیات کی اچھا سورہ سجدہ میں ہو گئی،